اس ہفتے میں سب سے اہم واقعات کیا ہوئے، لوگوں نے اس پہ کیا رد عمل دیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سنڈے راؤنڈ اپ میں ہم تمام اہم ترین واقعات اور ان کے اوپر عالمی رد عمل پر گفتگو کریں گے۔ امام خامنہئی کے لیے امریکہ کا یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ شاید دنیا بھر میں اس کے لیے نفرت نہیں پھیلی ہوئی، بلکہ اس کی عوام بھی اسے پسند نہیں کرتی۔ لیکن امام خامنہئی کا جنازہ اس صدی کا سب سے بڑا جنازہ بن گیا، 4.5 کروڑ افراد کی شمولیت کے ساتھ۔ اور یہ افراد صرف ایران سے نہیں شامل ہوئے، بلکہ دنیا بھر سے لوگ وفد کی صورت میں یا وفود کی صورت میں اس میں شامل ہوئے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کی امید بھی نہیں تھی وہ بھی اس جنازے میں شامل ہوئے۔ امام خامنہئی، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ 1979 میں وہ ایک انقلاب کے ذریعے سے آنے والے امام خمینی کے بعد جانشین بنے تھے۔ امام خمینی از خود آگے نہیں آئے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب کے وقت وہ ملک سے باہر تھے اور انہیں دعوت دی گئی تھی کہ وہ آ کے ایران میں باگڈور سنبھالیں۔ فوج اور دیگر شاہ مخالف لوگوں نے شاہ کا تختہ الٹ دیا تھا۔ امریکہ سے جو دنیا کو سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہے وہ یہی ہے، جس پہ ایران سب سے بڑھ چڑھ کے جو ہے احتجاج کرتا ہے۔ پاکستانی حکومت کوشش کرتی ہے کہ دونوں حکومتوں سے روادارانہ تعلقات رکھے، اور اب جو عالمی منظرنامے میں پاکستان دھیرے دھیرے نمایاں ہو رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی حد تک پاکستان کی یہ خارجہ پالیسی کامیاب جا رہی ہے۔ اسے ایران نے بھی حد سے زیادہ امپورٹنس دی، بلکہ بیچ میں جو سیز فائر ہوا جس کے اندر کے امام خامنہئی کا جنازہ پڑھایا گیا اور جنازے کے جلوس ان کے تمام بڑے شہروں میں ہی نہیں بلکہ عراق میں بھی لے جائے گئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ادھر بھی ایکٹیو تھا اور امریکہ میں بھی بدستور اس کو اہمیت حاصل ہو رہی تھی۔ وہ ہر ہونے والی اس سیز فائر کی تقریب میں شامل رہا جو ایران اور امریکہ کے بیچ میں مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے کی گئی۔ لیکن دوسری طرف خود امریکہ بھی جو اس جنازے کا رد عمل آیا ہے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب تاثر رہا ہے۔ غالباً اسی تاثر کو پنڈانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ حماقتوں پہ حماقتیں کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں واقع اڈوں پہ حملہ ہو یا ارد گرد دیگر ساتھی پڑوسی ممالک جہاں پہ ایران نے امریکی اڈوں پہ وار کیا، تو اس کو پاکستان میں بھی ذرا سراہا نہیں گیا اور ایران کو سمجھایا گیا کہ بہرحال وہ اسلامی ممالک ہیں۔ لیکن بہرحال یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کو شدید تکلیف ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ رد عمل تو ہوتا ہے۔ امام خامنہئی کو لگ بھگ 3 مہینے پہلے شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل امریکہ کی طرف سے حملے بھی جاری رہے تھے۔ صرف بات یہ نہیں کہ امریکہ حملے کر رہا تھا، اب اس کے ملک میں بھی اکثر امریکی سیاسی پالیسیز پر یا جو بھی ان پالیسیز کے پیچھے ہوں احتجاج بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے یہ حملے محض ایران کی نیوکلیئر پالیسی پر ذاتی اختلاف کی وجہ سے نہیں کیے تھے، بلکہ ایران اور اسرائیل کی آپس کی جو جھڑپیں تھیں حزب اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ حزب اللہ کے پشت کے اوپر ایران ہے۔ اس وجہ سے وہ ہر ممکن طور پہ ایران اور اس کے بعد پاکستان کو زگ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور امریکہ اس کی ہر پالیسی میں اس کو ہتھیار ہی نہیں دیتا بلکہ اس پر اس نے حد ہی کر دی ایران پہ حملہ کر کے۔ تو ایران کے رد عمل کو ایک فطری کارروائی کے طور پہ ہی اس کے اپنے ملک میں بھی دیکھا جا رہا تھا، اور امریکہ پہ یا اس کی حکومت پہ بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ ان حملوں کو روک دے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت مواقع پر جب پوپ نے بھی ثالثی کی کوشش کی تو ان کی بھی توہین کی، اور ایران نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ یعنی اب اصل بات یہ ہے دراصل کہ ایران نہ صرف یہ کہ نیوکلیئر پروگرام اپنا چلانا چاہ رہا تھا، بلکہ چاہے وہ صحیح بولے یا غلط بولے وہ بولتا ضرور ہے، اور امریکہ کی موجودہ پالیسیز کی وجہ سے لوگ اس کے اندر جو اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی لوگ بے روزگار نظر آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے سب سے بڑے رئیس انسان کو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو عہدہ دیا تھا وہ بھی وہاں ایک ہنسی کا سبب بنا تھا۔ یعنی ان کو عہدہ دیا گیا تھا کہ وہ امریکی مختلف اداروں میں جو زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول میں کریں۔ اب چونکہ وہ خود پیچھے سے بھی ایک امیر خاندان سے ہیں اور آج وہ اس لیول پر ہیں کہ دور دور تک آثار نہیں دکھ رہے کہ کوئی ان کا لیول آسانی سے پہنچ سکے گا اس لیول پہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی ایک پیچھے سے امیر خاندان کے لوگ ہیں،
تو ایسے افراد کے لیے مڈل کلاس یا غریب کلاس کی پریشانیوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر جب آپ کا اپنا ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو تو یہ تقریباً اسی دور کی جو ہیں وہ ساری کی ساری علامات ہیں، سگنلز ہیں، جن سے گزر کے سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہوئی تھیں۔ لیکن امریکہ کے زوال کی طرف نشاندہی بہت عرصے سے جو ہے دیگر ممالک نہیں کر رہے، کہ جو ہتھ کنڈے امریکہ اپناتا ہے ان کے خلاف، یعنی جو بھی چیز اس کو صحیح لگتی ہے اس کے خلاف ساری دنیا میں پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے چھوٹے ممالک کے سربراہان بھی جو ہیں وہ سیاسی اور اعصابی دباؤ کا شکار ہو کے وہی کچھ کر بیٹھتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے۔ بلکہ اب امریکہ کو جو ہے اس کے اپنے ملک میں بھی ایلون مسک نے عہدہ چھوڑا یہ کہہ کر کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ بالکل صحیح کام نہیں کر رہی، بلکہ دونوں پارٹیز فیل ہیں، اور انہوں نے اپنی تیسری پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ وہ اس موضوع پہ ہم پھر کبھی الگ بات کریں گے۔ تو بہرحال جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ امیر افراد مڈل کلاس اور غریب طبقے کی مشکلات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ذہانت اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، ہر جگہ پر دیتا ہے۔ تمام انسان ویسے برابر ہیں اس بنا پہ کہ اگر وہ ذہین ہوں، اگر وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو ان کو روکا نہ جائے۔ امریکہ نے پہلے بھی یہودیوں کی حمایت میں بہت کچھ ایسا کیا کہ جو آج فلسطین کا حال ہے اس کے اوپر بہت شدت سے ساری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، اور امریکی زیرک دماغ جو ہیں وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اب ایران کو ایک دفعہ تو تباہ کر دیا جائے۔ ممکن ہے کہ امریکہ اس کو فلسطین والی جگہ پہ لے آئے، لیکن اب فلسطین کے لیے دن بدن دنیا بھر میں ہمدردی بڑھ رہی ہے۔ یہاں تک کہ بھارت جیسا ملک جو کشمیر پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے وہ بھی اکثر فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتا ہے ساری دنیا میں۔ یہاں تک کہ متعصب کہلانے والے ممالک بھی جب ورلڈ کپس میں شامل ہو رہے ہیں تو ان کے کھلاڑی بھی جو فلسطین کی صورتحال اشروں سے چل رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، ان کو دوائیں اور خوراک نہیں مل رہی، دودھ سمیت، تو اب ورلڈ کپ کے آخر میں کھلاڑی جو ہے جیت کا اظہار کر رہے ہیں یا ہار رہے ہیں، وہ فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، جھنڈے بنا رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں۔ اور غالباً ایک پاکستانی شراکت داری ہی تھی کہ سعودیہ جو ہے اس کو بے شک دعوت نہیں دی گئی، لیکن پھر بھی وہ امام خامنہئی کے جنازے میں آیا۔ مطلب اس نے ایران کی غلطیاں جو فطری جذبات کی شدت میں کی گئیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ایران کی طرف ایک ماتم پرسی کر کے ایک اس کے دکھ میں شامل ہو کے اظہار کیا کہ انہوں نے اسلامی بھائی چارگی کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس مشکل گھڑی میں وہ ایران کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے کہ اسلامی دنیا فلسطین کا ساتھ دیتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنے بیان میں کہا کہ انہیں حیرت ہوئی ہے، وہ تو سمجھتے تھے کہ ایران میں لوگ امام خامنہئی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس سے کسی حد تک یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اندر سے ہل رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی اپنی قوم ان کا مذاق اڑاتی ہے یا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن ایک ضد یا بڑھاپے کی ایک جو کہتے ہیں ہٹ، بالغ ہٹ، راج ہٹ یا دریا ہٹ، مطلب کہ انسان جب بھی ایک عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا جب ضد پہ آ جائے یا بادشاہ، تو اکثر اپنی ضد جو ہے وہ نہیں مانتا، یہاں تک کہ اس کی زوال کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور وہ تاریخ میں اپنی قوم کے لیے بھی ایک شرمندگی کا پاپ بن کے رہ جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سلطنت عثمانیہ کے کچھ آخری سلاطین کی طرح سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کی قوم ان کو ایک موقع اور دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے، کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک شخص بدنام ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو موقع نہیں دیتے، اور اکثر اس کی اپنی قوم میں اتنی نفرت اس کے خلاف بڑھ چکی ہوتی ہے اس کی ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے، کہ جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو لوگ ایک بوڑھا ہوتا ہوا شیر نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کی اپنی قوم ان کے لیے عجیب قسم کی مزہ خیز پپتیاں کس رہی ہیں کہ وہ بوڑھا بادشاہ، وہ بوڑھا شخص، وہ بوڑھا سیاستدان جو خود پیمپر باندھ کے ڈائپر کے اندر لوگوں کے سامنے آتا ہے، وہ اپنے جسم پہ تو قابو نہیں رکھ سکتا اور وہ ہماری قوم کی اصلاح کرے گا وغیرہ وغیرہ، ایسی درجنوں باتیں ہیں جو بحث کی جا سکتی ہیں۔ ایک صدی سے بھی زیادہ پرانی بات ہو گئی ہے جب سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا تھا، لیکن اس زوال میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہاں لوگ دولت مند نہیں رہے تھے۔ دنیا کے امیر ترین اشخاص ہندوستان یا ترکی میں ہی پائے جاتے تھے یا اسلامی دنیا سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن بحیثیت مجموعی سلطنت عثمانیہ
جو ہے وہ آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئی تھی. بڑے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ان اختلافات میں اس سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں کہ جن سے وہ پارا پارا ہو گئی. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے ضرور بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہم نے کافی عرصے سے تیاری کی ہوئی ہے، لیکن کسی نہ کسی سبب وہ رہ جاتی ہے. پاکستان نے بھی اس جنگ کے دوران اور اس سے پہلے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے. پاکستان کی عوام چونکہ جذباتی ہے، تو پاکستانی عوام کو بھی قابو میں رکھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا کہ سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کے لیے آخری دور میں ہوا تھا. امریکہ ایک بوڑھا ہوتا ہوا شیر ہے، جیسے کہ کبھی سلطنت عثمانیہ کے افراد تباہ و برباد ہوئے. کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ اس میں یقیناً اگلے ہفتے ہم مکمل بات کریں گے. تو اس کے لیے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں، کوئی موضوع دینا چاہیں کہ جس کے حوالے سے آپ چاہتے ہو کہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے بات کریں، تو آپ ضرور لکھیے گا کمنٹس میں کہ پاکستان نے اس وقت کافی نقصان اٹھائے لیکن پھر بھی ایران کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا؟ پاکستانی حاکموں کو صرف اس وقت ملکی صورتحال کے اوپر غور کرنا چاہیے، یا ہمیں اسلامی دنیا کو تنہا چھوڑ دینا چاہیے اس خطرے کے باوجود کہ اگلا ٹارگٹ اسرائیل کا کون ہے؟